حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن پناہ میں آتا ہوں اللہ رب الجلال کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت ہی رحم فرمانے والے ہیں۔ اور تم نکاح نہ کرو ان عورتوں سے جن کو تمہارے آبا نے نکاح میں لایا ہے، مگر یہ کہ جو کچھ ہو چکا۔ بالیقین یہ بے حیائی کی بات ہے اور غصے کی جگہ ہے اور بڑا برا راستہ ہے۔ سورہ نساء کی اس آیت نمبر 21 میں اللہ تبارک و تعالی نے زمانے جاہلیت کے وہ رسومات جو بہت ہی زیادہ مذموم تھے، قبیح تھے، قرآن پاک نے ان کا انسداد کیا ہے، اور پچھلی آیتوں میں بھی اسی کا دفاع کیا گیا کہ زمانے جاہلیت میں جو رسومات اور جو خرافات کو لوگ عمل میں لاتے تھے وہ یقیناً بہت ہی زیادہ بے حیائی تھی۔ ان آیتوں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی ایسے ہی کچھ رسومات کا انسداد کر رہے ہیں جو زمانے جاہلیت میں لوگ انجام دیتے تھے، جیسے اپنے باپ کے انتقال کے بعد باپ کی بیوی سے نکاح کر لیتے تھے، اسی طرح رضاعی بہنوں سے نکاح کرتے تھے، اخیافی بہنوں سے نکاح کر لیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت حرمت میں اس کی وضاحت فرمائی کہ تم پر حرام ہے کن کن عورتوں سے نکاح کرنا اور کن عورتوں سے تم نکاح کر سکتے ہو۔ وہ عورتیں کون سی ہیں جن سے ہمیشہ کے لیے آدمی نکاح نہیں کر سکتا، وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ کچھ عورتیں ایسی ہیں جو ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہوتی ہیں، اور کچھ رضاعی رشتے ہیں، نسبی رشتے ہیں، ان سے نکاح حلال ہے، ان سے حرام ہے، کون سی صورت میں حلال ہے، کون سی صورت میں حرام ہے۔ ایک رسم تو یہ تھی کہ باپ کے مرنے کے بعد بیٹا اپنی ماں سے نکاح کر لیتا تھا، یعنی سوتیلی ماں سے۔ ایک آدمی کی نکاح میں 4 بیویاں ہوتی تھی، کسی کی نکاح میں 2 بیویاں ہوتی تھی، کسی ایک کا انتقال ہو گیا تو سوتیلا بیٹا اس سے نکاح کر لیتا۔ اس آیت میں اسی کا انسداد ہے، وَلَا تَنْكِحُوا، نکاح مت کرو، مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، ان عورتوں سے جن سے تمہارے آبا نے نکاح کیا ہے، إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، لیکن جو ہو چکا۔ یعنی زمانے جاہلیت میں ایسے کام جنہوں نے کر لیے سو کر لیے، یہ آیت کا نزول نہیں ہوا تھا، یہ حکم جاری نہیں ہوا تھا تو ان کے لیے تو معافی ہے، لیکن اب اس آیت کے آنے کے بعد یہ کسی کے لیے حلال نہیں۔ یہاں تک کہ لکھا ہے علماء نے، مفسرین نے، اگر کسی کے باپ نے کسی عورت سے زنا کر لیا تو اس زانیہ سے بھی نکاح نہیں کر سکتا۔ کسی کے باپ نے کسی کی عورت سے، کسی لڑکی سے نکاح کر لیا، ابھی اس سے صحبت نہیں ہوئی، صرف نکاح ہوا، تب بھی بیٹا اس سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی ایسا کرے تو قرآن کہتا ہے إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا، یہ بڑی بے حیائی ہے۔ اس کو طبیعت سلیمیہ، جس کا پاک صاف دل ہے، اچھی طبیعت ہے،
وہ تو ناگوارا ہی کرے گا، لیکن جن کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے ان کی نظر میں بھی یہ کام بڑا برا ہے، برا راستہ ہے۔ پھر قرآن نے وضاحت کی کہ تم کس سے نکاح نہیں کر سکتے، کون سی عورتیں تم پر حرام ہیں، ترتیب سے بیان کیا۔ حرمت علیکم، تم پر نکاح کرنا حرام ہے، امہاتکم، تمہاری ماؤں سے۔ اس کے اندر عموم ہے، چاہے وہ ماں تمہاری حقیقی ماں ہو، سوتیلی ماں ہو، یا ایسی ماں ہو جس نے تم کو دودھ پلایا ہو، سب مائیں اس کے اندر آ گئی۔ اب عموم کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری ماں سے بھی تمہارا نکاح حرام، چاہے وہ سوتیلی ہو، تمہاری ماں کی ماں سے بھی نکاح حرام، تمہاری نانی سے، پر نانی سے، یہ سلسلہ اوپر تک کسی سے آپ نکاح نہیں کر سکتے، ہمیشہ کے لیے حرام۔ اس طرح تمہارا باپ، تمہارے باپ کی ماں یعنی دادی سے نکاح حرام، پر دادی سے نکاح حرام، یہ سلسلہ اوپر تک۔ آپ اپنی ماں سے، ماں کی ماں سے بھی نکاح نہیں کر سکتے، آپ اپنی باپ کی ماں سے، ان کی ماں سے بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکاح نہیں کر سکتے، حرمت ہے۔ وہ بنا تو تمہاری بیٹیوں سے بھی نکاح حرام، چاہے وہ بیٹی تمہاری سوتیلی بیٹی ہو یا تمہاری رضائی بیٹی ہو، دونوں قسم کی، باپ شریک بیٹی ہو یا ماں شریک بیٹی ہو، کیسی بھی بیٹی ہو، ہر قسم کی بیٹی سے نکاح حرام۔ وَأَخَوَاتُكُمْ، تمہاری بہنوں سے نکاح حرام، سوتیلی بہن ہو، حقیقی بہن ہو، باپ شریک بہن ہو، ماں شریک بہن ہو، یہ سب رشتے ہوتے ہیں نا۔ بھی زید نے نکاح کیا زاہدہ سے، اس سے اس کو ایک لڑکا ہوا، پھر اس کے نکاح میں اور ایک بیوی تھی سائمہ، اس سے بھی ایک لڑکا ہوا۔ اب یہ دونوں بھائی ہیں آپس میں، یہ باپ شریک بھائی ہیں، ان کی ماں الگ الگ ہے لیکن باپ ایک ہے، تو یہ آپس میں اللہ کی بھائی ہوئے۔ جن کا باپ ایک ہو، ماں دو ہو، وہ آپس میں اللہ کی بھائی ہوتے ہیں۔ جن کے باپ دو ہو، ماں ایک ہو، وہ آپس میں اخیاتی بھائی ہوتے ہیں۔ جن دو بچوں نے ایک ماں کا دودھ پیا ہو، بھلے ان کی مائیں الگ الگ ہو، تو وہ آپس میں رضاعی بھائی بہن ہو جاتے ہیں۔ مثلا زید نے زاہدہ کا دودھ پیا، اگرچہ وہ اس کی حقیقی ماں نہیں تھی، لیکن دودھ پی لیا بچپن میں، اب یہ اس کی رضاعی ماں ہو گئی۔ اس کی جو بہن ہوگی وہ اس کی رضاعی خالہ ہو گئی، اس کا جو حقیقی بچہ ہوگا وہ اس کا رضاعی بھائی یا بہن ہو جائے گا، دودھ شریک ہونے کی وجہ سے۔ تو ان سب سے نکاح کیا ہے؟ حرام ہے، چاہے باپ شریک بھائی ہو، ماں شریک بھائی ہو، رضاعی بھائی ہو، اخیافی بھائی ہو، اللہ کی بھائی بہن ہو، سب سے نکاح حرام۔ وَعَمَّاتُكُمْ، تمہاری پھوپھیوں سے تمہارا نکاح حرام۔ یہ وہ رشتے ہیں جن سے آپ کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتے، پھوپھیوں سے نکاح کرنا حرام ہے۔ وَخَالَاتُكُمْ، خالوں سے نکاح کرنا حرام ہے۔ وَبَنَاتُ الْأَخِي، بھتیجیوں سے نکاح کرنا حرام ہے۔ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ، بھانجیوں سے نکاح کرنا حرام ہے، بھتیجوں سے نکاح کرنا حرام، بھائی کی بیٹیوں سے اور بہن کی بیٹیوں سے، جن کو ہم بھتیجی اور بھانجیاں کہتے ہیں، ان سے بھی ہمیشہ کے لیے نکاح حرام۔ ایک رشتہ رضاعت کا ہوتا ہے، دودھ کا رشتہ، وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور تمہاری ان ماؤں سے نکاح حرام جنہوں نے تم کو دودھ پلایا۔ اب وہ جون سی بھی عورت ہو، کوئی بھی عورت کا، اگر آپ نے وہ مدت جو دودھ پینے کی مدت ہوتی ہے، جن کے مسلک پر ہم چلتے ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ کے نزدیک دودھ پینے کی مدت پیدائش سے لے کر تو 2.5 سال تک ہوتی ہے۔ اس مدت میں اگر کسی بچے نے کسی کا بھی دودھ پی لیا، یعنی عورت کے علاوہ کسی کا بھی دودھ پینے سے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی ہے، یعنی ایسا نہیں کسی نے گائے بھینس بکری کا دودھ پی لیا تو اس کی ماں بن گئی، ایسا نہیں ہے۔ صرف عورت کا دودھ اگر کوئی پی لیتا ہے 2.5 سال کی مدت میں، اب وہ عورت اس کی ماں بن جاتی ہے، رضاعی ماں، چاہے اس نے دودھ کا ایک قطرہ پیا ہو، پیٹ بھر کر پیا ہو، یا ایک چسکی لیا ہو۔ مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر اس عورت کا دودھ اس کے منہ کے ذریعے سے
یا ناک کے ذریعے سے اس بچے کے پیٹ میں چلا گیا، وہ عورت اس کی ماں ہو گئی۔ اس کے علاوہ اگر کسی راستے سے پہنچایا گیا، کان کے راستے سے، انجیکشن کے راستے سے، تو پھر وہ یہ حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ شرط یہ کہ ناک یا منہ سے ہی دودھ اندر جانا چاہیے، چاہے وہ جتنا بھی جائے۔ اب وہ عورت اس سے کیا بن جاتی ہے؟ ماں بن جاتی ہے۔ یہ مسئلہ بھی ہے۔ اگر عورت کا دودھ گائے، بکری یا بھینس کے دودھ میں ملا کر پلایا گیا تو کیا حکم ہے؟ کیا وہ عورت اس کی ماں بن گئی؟ تو اس میں مسائل مختلف ہیں۔ اگر ماں کا دودھ بھینس کے دودھ میں ملا کر پلایا گیا تو دیکھا جائے گا کہ ماں کا دودھ زیادہ ہے یا بھینس کا دودھ زیادہ ہے۔ اگر ماں کا دودھ زیادہ ہے تو حرمت رضاعت ثابت ہوگی، یعنی یہ اس کی رضاعی ماں بنے۔ اگر بھینس کا دودھ زیادہ ہے تو یہ اس کی ماں نہیں کہلائے۔ اگر ماں کا دودھ اور بھینس کا دودھ برابر ہے تو بھی یہ اس کی ماں ہو جائے۔ جی، تو کسی نے اگر کسی کا دودھ، لیکن شرط یہ یاد رکھنا 2.5 سال کی عمر میں فقہاء نے لکھا ہے کہ بچے کی ایسی عمر ہو کہ اس دودھ کی وجہ سے اس کی ہڈی اور گوشت بنتا ہو، وہی اس کا بچپنا ہے، تو اس کو 2.5 سال اندازن قرار دے دیا گیا۔ امام ابو حنیفہ بعض کے نزدیک 2 سال بھی ہیں، لیکن امام صاحب فرماتے ہیں کہ 2.5 سال۔ تو 2.5 سال کی عمر میں اگر کوئی کسی کا دودھ پی لے تو کیا ہو جائے گا؟ وہ جس کا دودھ اس نے پیا ہے وہ اس کی ماں بن جاتی ہے، یہ اس کا بیٹا بن جاتا ہے۔ اب اس رشتے سے جتنے بھی رشتے جڑ جائیں گے تو وہ سب اس دودھ کے رشتے سے وہ رشتے داری بن جاتی ہے۔ تو ایسی عورتوں سے بھی نکاح حرام ہے جن عورتوں نے تم کو دودھ پلایا ہے۔ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور ان بہنوں سے بھی نکاح حرام ہے جو تمہاری دودھ شریک بہن ہو۔ یعنی کسی ایک عورت کا، ایک لڑکی نے بھی دودھ پیا اور ایک لڑکے نے بھی دودھ پیا، بھلے ہی وہ اس کی نسبی اولاد نہیں تھی، لڑکا بھی کسی دوسری عورت کا تھا اور لڑکی بھی کسی دوسری عورت کی تھی، لیکن دودھ پلایا ایک عورت نے، اب یہ دونوں آپس میں رضاعی بھائی بہن بن گئے، ان دونوں کا آپس میں نکاح رہا۔ یہاں تک کہ ان دونوں نے اگر نکاح کر لیا لاعلمی جہالت میں، اور نکاح کے بعد وہ عورت جس عورت نے ان کو دودھ پلایا تھا وہ آ کر یہ کہے کہ تم کو دونوں کو تو میں نے دودھ پلایا تھا اور تم دونوں آپس میں رضاعی بھائی بہن ہو اور تم نے نکاح کر لیا، یہ تو غلط ہے۔ فقہاء نے لکھا ہے اسی وقت ان کو نکاح کو فاسد کرنا پڑے، یعنی نکاح توڑ دینا پڑے گا، وہ نکاح میں باقی نہیں رہ سکتے۔ ہر رشتہ ہو رہا ہے نکاح سے پہلے، اگر اطلاع مل گئی کہ رضاعی بھائی بہن ہے تو پھر اس رشتے کو کیا کر دیا جائے گا؟ ختم کر دیا جائے گا۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، اور تمہاری بیویوں کی ماں سے نکاح کرنا ہے حرام۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، تمہاری بیویوں کی مائیں جن سے نکاح کرنا حرام، یعنی تمہاری ساس۔ اس کے اندر آپ سب چیزیں جوڑتے چلیں گے، یہ ہر رشتہ، آپ کی حقیقی ساس ہو یا سوتیلی ساس ہو، آپ کی جو ہونے والی بیوی تھی، اب اس کے جو رضاعی رشتہ دار ہیں، اللہ کے رشتہ دار ہیں، اخیہ کے رشتہ دار ہیں، ان تمام کے اندر یہ کیا ہے دیکھا جائے گا رشتہ جوڑنے کے اندر۔ تو جو حرمت نسبی رشتے میں ہے وہی حرمت رضاعی رشتے کے اندر بھی، جس طرح سگی بہن سے نکاح حرام تو سگی رضاعی بہن سے بھی نکاح حرام، جس طرح سگی ساس سے نکاح حرام ایسے ہی سوتیلی ساس سے بھی نکاح حرام ہے۔ ارے سوتیلی ساس ہو سکتی کہ نہیں ہو سکتی؟ سوتیلی ساس آپ کی کون ہوگی؟ آپ کی بیوی کی سوتیلی ماں آپ کی سوتیلی ساس ہوگی، یہ رشتہ اوپر تک چلے گا۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، اور ان عورتوں کی بیٹیوں سے جو تمہاری پرورش میں ہیں، جن عورتوں سے تم نے صحبت کی ہے،
ایسی بیٹیوں سے نکاح. اس کو ذرا سمجھیے آپ. کوئی متعلقہ عورت آپ کے نکاح میں آئی, وہ اپنے ساتھ ایک بیٹی لے کر آئی پہلے شوہر سے, آپ کے نہیں, پہلے شوہر سے وہ اپنے ساتھ ایک بیٹی لے کر آئی. اس بیٹی سے آپ کا نکاح کا کیا مسئلہ ہے؟ قرآن کہتا ہے وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ, وہ بیٹی, وہ اس عورت کی بیٹی جو تمہارے پاس ایک بیٹی اپنے ساتھ میں لے کر آئی ہے جو تمہاری پرورش میں ہے, اس سے نکاح کی حرمت کا کیا مسئلہ ہے؟ قرآن کہتا ہے دخلتم بہن, اگر تم نے اس عورت سے نکاح کیا اور اس عورت کے پاس اس کے پہلے شوہر کی کوئی بیٹی تھی جو آپ کی سوتیلی بیٹی, تو قرآن کہتا ہے جس عورت سے تم نے نکاح کیا اور نکاح کرنے کے بعد اگر آپ نے اس سے صحبت کر لی تو آپ اس بیٹی سے آپ کے لیے نکاح حرام. لیکن جس عورت سے آپ نے نکاح کیا اور اس سے ابھی صحبت نہیں کی, قرآن کہتا ہے کہ اس بیٹی سے آپ نکاح کر سکتے ہیں. نکاح کی حرمت کب ہوگی؟ جب آپ نے اس سے صحبت کر لی ہو, اور صحبت نہیں کیا, نکاح کیا, طلاق دے دیا, تو اس بیٹی سے آپ کے لیے نکاح کرنا حرام ہے جو اپنے ساتھ گئے. اس قرآن نے شرط لگا دی اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ, اگر اس عورت نے آپ نے صحبت کی ہو, اس عورت سے آپ نے صحبت کی ہو, تو ساتھ میں جو بیٹی لائی تھی وَرَبَائِبُكُمْ, اس بیٹی کو کہتے ہیں جو اس نے اپنے ساتھ لے آئی تھی اور بعد میں آپ نے اس کی پرورش, آپ کی پرورش میں رہی, تو ایک شرط کے ساتھ نکاح حلال ہے. کب؟ جب آپ نے اس عورت کے ساتھ صحبت کر لی. اگر نہیں کی ہو تو فقہاء نے لکھا ہے کہ اس سے نکاح حلال. وہی کہہ رہے ہیں, قرآن میں آگے کہتا ہے فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ, اگر تم نے اس سے صحبت نہیں کی ہو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ, تو اس بیٹی سے جو اپنے ساتھ میں لائی تھی اس سے نکاح کرنے میں تم پر کوئی حرج نہیں ہے. وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ, اور تمہاری بیٹیوں کی بیویوں سے بھی نکاح حرام, یعنی اپنی بہوؤں سے. من اصلابکم, یہاں قرآن نے ایک سوال کا جواب دیا, کہا کہ ان بیٹوں کی بیویوں سے نکاح حرام ہے جو بیٹے تمہارے حقیقی بیٹے ہو, تمہاری صلب سے ہو. اگر کوئی بیٹا تمہارا لئے پالک ہے, یعنی تم نے گود میں لیا, کسی کو اپنے گود میں لے کر آپ نے اس کو پالا پوسا, تو آپ کا منہ بولا بیٹا ہو گیا, تو اس کی بیوی سے نکاح کرنے کا کیا مسئلہ ہے؟ تو فقہاء نے لکھا ہے کہ لئے پالک اگر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو عدت وغیرہ گزارنے کے بعد جو بھی اس کا مسئلہ ہے آگے کا, آپ اس کی بیوی سے نکاح کر سکتے ہیں. لیکن آپ کا جو سلبی بیٹا ہے آپ اس کی بیوی سے نکاح ہمیشہ کے لیے نہیں کر سکتے. تو قرآن نے قید لگا دی من اصلابکم, تمہاری سلبی بیٹے, تو ان کی بیویوں سے تم ہمیشہ کے لیے نکاح نہیں کر سکتے. اور ایک رسم تھی زمانے جاہلیت میں, لوگ بیک وقت دو سگی بہنوں سے نکاح کر لیں, بیک وقت دو سگی بہنوں سے نکاح کر لیں زمانے جاہلیت. تو قرآن نے اس کا بھی ابطال کیا ہے, کہا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ, یعنی حرمت علیکم ان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف, کہ تمہارے لیے حرام ہے کہ تم ایک ساتھ دو بہنوں کو جمع کرو اپنے نکاح, ایک ساتھ دو بہنوں کا نکاح کرنا حرام. ایسا ہوا بھی اس آیت کے نازل ہونے کے بعد صحابی آپ کے خدمت میں آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم, کہا کہ میرے نکاح میں دو سگی بہنیں, آپ نے فرمایا ایک کو طلاق دے دو, ایک کو رکھو, ایک کو طلاق دے دو, ایک کو رکھو. یہ بھی روایت ہے, حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں کہ میرے چچا یا ماموں میرے سامنے سے جلدی گزر رہے تھے, میں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو, تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فلاں آدمی کو قتل کرنے کے لیے بھیجا, کہا کہ اس کا سر لے آؤ. کون سا آدمی, کون سا جرم کر لیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اس نے اپنے باپ کے انتقال کے بعد اپنے سوتیلی ماں سے کیا کر لیا ہے, نکاح کر لیا ہے, جبکہ قرآن نے اس کی حرمت.
تو ایسے واقعات اگر کوئی اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بھی لوگوں نے کیا ہے تو آپ نے اسے قتل کا اعلان فرمایا ہے، اس لیے کہ حرمت صاف ہے وضاحت کے ساتھ۔ تو وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، کوئی بیک وقت دو سگی بہنوں سے نکاح نہیں کر سکتا۔ ہاں آپ کے نکاح میں ایک بہن تھی، آپ نے اس کو کسی وجہ سے طلاق دے دیا، پھر وہ آپ کے نکاح سے نکل گئی، اب دوسری بہن سے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ نکاح کر سکتے ہیں۔ یا ایک بہن تھی، اس کا انتقال ہو گیا، اس کی سگی بہن سے آپ کیا کر سکتے ہو؟ نکاح کر سکتے ہو۔ حرمت ہے بیک وقت دونوں کے ایک ساتھ نکاح میں رکھنے، اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ۔ ہاں اس آیت کے نزول سے پہلے جہالت میں جو لوگوں نے کر لیا ہے وہ جو ہوا سو ہو گیا۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، اللہ بڑے معاف کرنے والے ہیں، بخشنے والے ہیں۔ لیکن اس کے بعد یہ سب نہیں چلے گا، اگر کوئی کرے گا تو پھر وہ حرام کام کر رہا ہے اور اس کو حرام کی سزا اللہ کے نزدیک ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ، الحمد للہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔